یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم حج کی جامعیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حج ایک ایسی خوبصورت اور جامع عبادت ہے جس میں تمام عبادات کی روح شامل فرما دی گئی ہے۔ حج کے لیے جب انسان سفر کرتا ہے تو اس سفر میں انسان اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے رب ذوالجلال کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج میں انسان جو مال خرچ کرتا ہے تو اس مال خرچ کرنے کا ثواب انسان کو اس طرح ملتا ہے گویا زکوٰۃ کے برابر ہو، یعنی زکوٰۃ میں جو انسان کو مال خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، حج کے مال کا اسی طرح ثواب عطا ہوتا ہے۔ پھر حج کے سفر میں انسان جو برائیوں سے پرہیز کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے تو روزے جیسا ثواب ملتا ہے، کیونکہ روزے میں بھی انسان اخلاقی برائی سے بچتا ہے، نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ پھر حج کے دوران گھر سے دور ہوتا ہے اور سفر کی مشقت کو برداشت کرتا ہے تو اس میں اس کو جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد جو ہے یہ حج مبرور ہے۔ اور اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اراد الحج فلیعجل، کہ جو حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ جلدی کرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کا سامان جو ہے یہ تیار رکھو کہ یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ پھر حدیث پاک میں بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ حج فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کی راہ میں جو حج کرتا ہے اس میں کھانے پینے کا جو خرچ کرتا ہے 700 گنا جو ہے اس کا ثواب جو ہے 700 گنا سے بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ حج مقبول کی جزا جو ہے یہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ہے کہ حج جو ہے یہ جہاد ہے اور عمرہ جو ہے یہ گویا نفل کے برابر ہے۔ اور یعنی انسان جو ہے حج کرے تو یہ فرض ادا ہوگا، اور اسی طرح جو نفل پڑھے، نفل پڑھتا رہے تو یہ نفل اسی طرح ہے گویا عمرہ ہو۔ پھر ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ہمیشہ حج اور عمرہ کرو، کیونکہ یہ گناہوں اور فقر و فاقہ کو اس طرح مٹا ڈالتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی حج اور عمرہ میں انسان مال خرچ کرنے سے کبھی خوفزدہ نہ ہو کہ اس سے مال جو ہے یہ کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وہ انسان کو اس حج اور عمرے کے بدلے مال ضرور عطا فرماتے ہیں، مال میں کمی واقع ہوتی ہی نہیں ہے، اور فقر و فاقہ جو ہے یہ بھی اس سے جو ہے یہ مٹ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان مال بھی خرچ کرے اور اس کے بدلے میں مال بھی زیادہ بھی ہو، برکت بھی ہو، اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل ہو، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کنز الاعمال شریف کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ بندہ تو بہت ہی محروم ہے جس کو میں نے جسمانی صحت عطا فرمائی اور اس کے رزق میں وسعت بخشی، 5 سال اس پر ایسے گزرتے ہیں مگر وہ میری طرف نہیں آتا، یعنی باوجود وسعت صحت کے اور وسعت پیسہ جو اس کے پاس ہے حج اور عمرہ کے لیے نہیں آتا، تو ایسا شخص بہت محروم ہے۔ تو انسان کے لیے بہت سعادت ہے اور محرومی کی بات ہوگی اگر وہ عمرے کے لیے اور حج کے لیے نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ہمیں حج اور عمرے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔